السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ۔ اسلامک انفارمیشن کی ویڈیوز میں آپ کو اسلام کے متعلق نئی نئی انفارمیشنز ملیں گی۔ اگر آپ نے اسلامک انفارمیشن کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب کہ مستضعفین کا معنی و مفہوم جانتے ہیں کہ مستضعفین کا معنی و مفہوم کیا ہے اور ان میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مستضعفین کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ مستضعفین سے مراد معاشرہ کے وہ کمزور طبقات ہیں جو زیادہ طاقتور نہیں ہیں، یعنی کہ ان میں وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، معاشرے میں جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں، اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کر سکیں، ان میں وہ لوگ شامل ہیں۔ یعنی مستضعفین کا مطلب معنی و مفہوم یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو معاشرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، معاشرے کے تقاضوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان میں یتیم، عورت، غریب، بیمار اور غلام شامل ہیں۔ ان میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ یتیم، عورت، غریب، بیمار اور غلام شامل ہیں۔ اور ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یتیموں کے حقوق کیا ہیں۔ یتیموں کے حقوق کیا ہیں اور یتیم کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ یتیم کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ وہ کمسن بچہ جو باپ کی سایہ محبت سے محروم ہو تو اس کو یتیم بولا جاتا ہے۔ جماعت کے ہر رکن کا فرض ہے کہ اس کو آغوش محبت میں لے کر اس کو پیار کرے، اس کی ہر طرح خدمت کرے اور اس کے متروکہ مال و اسباب کی حفاظت کرے۔ ان کے جس بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے یا پھر اس کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کو یتیم بولا جاتا ہے۔ لیکن جو باپ اپنے بچوں کو سایہ شفقت سے محروم کر جاتا ہے، یعنی کہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم کہا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یتیم بچے کا کیا حال ہوگا جب وہ اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہا ہوگا، کتنا دردناک عمل ہے۔ اور اس کی یتیم بچے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، اس کے متروکہ مال و اسباب کی حفاظت کریں، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ عقل و شعور کے پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی متروکہ جائیداد اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، تو آپ نے اس کے مال و اسباب پر قبضہ کر لینا، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ جو بچہ یتیم ہے اگر وہ مال و اسباب رکھتا ہے تو آپ اس کے مال و اسباب کی حفاظت کریں، نہ کہ اس کے مال و اسباب پر قبضہ کریں۔ اور یتیم لڑکیوں کی حفاظت اور ان کی شادی بیاہ کی فکر بھی آپ جو معاشرے کے لوگ ہیں ان پر قائم ہوتی ہے کہ وہ یتیم لڑکیوں کی حفاظت کریں، ان کی شادی بیاہ کی مناسب فکر کریں۔ یہ وہ احکام ہیں جو مکہ کا یتیم پیغمبر اپنے ساتھ لایا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیمی کا دور گزارا۔ عربوں میں روزانہ کے قتل و غارت اور بدامنی کے سبب یتیموں کی کثرت تھی۔ یعنی کہ جب عرب میں لوگ رہتے تھے تو قتل و غارت عام تھی، کیونکہ کوئی اسلام سے پہلے کوئی تمیز نہیں تھی، قتل و غارت تھی، بدامنی تھی، قتل و غارت عام ہوا کرتا تھا، بدامنی عام ہوا کرتی تھی، جس سے یتیموں کی کثرت تھی، یعنی کہ یتیم لوگ جلدی ہو جایا کرتے تھے۔ مگر جب اسلام قائم ہوا تو آپ نے قتل و غارت اور بدامنی کو ختم کیا اور اصول قائم کیے کہ یتیموں کو کیا حقوق ہیں اور ان کا کیسے خیال رکھا جائے، ان کے مال و اسباب کا کیسا خیال رکھا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے۔ وہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہتے تھے، یعنی کہ یہ کیا جاتا تھا کہ جب بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے تو جو باپ کا مال و اسباب ہوا کرتا تھا وہ لوگ اس پر قابض ہو جایا کرتے تھے، ان کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے،
کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو یہ ہوتا تھا کہ ان کے مال اسباب پر قبضہ کر لیا جاتا تھا اور ان کو حصہ جذب ہو جاتا تھا، اور رحم و شفقت کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو روکا، اور قرآن پاک میں ان کی اس بدسلوکی کا ذکر بار بار آیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں یتیموں کی بدسلوکی، جو یتیموں پر جو بدسلوکی کی جاتی تھی، اس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تو نے اس کو دیکھا جو انصاف کو جھٹلاتا ہے، سو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ایک دوسرے کو مسکین کو کھلانے پر آمادہ کرتے ہو، اور مردے کا مال پورا سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور دنیا کے مال و دولت پر جی بھر کر رکھتے ہو۔ یعنی کہ آپ دنیا کی لالچ میں آ کر قابض تو ہو جاتے ہیں مال و دولت پر، یہ نہیں سوچتے کہ ہم یتیم کے، مسکین کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، مردے کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے۔ اسلام سے پہلے کے مذاہب میں اس واجب الرحم طبقہ کے ساتھ رحم و شفقت اور ان کی امداد و پرورش کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ یعنی کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے، ان میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ یتیم کا خیال رکھیں، مسکین کا خیال رکھیں، غریب کا خیال رکھیں، بیمار کا خیال رکھیں، غلام کا خیال رکھیں، اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ یعنی کہ ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ تورات میں عشر اور زکوٰۃ کے مستحقین میں سے دوسرے لوگوں کے ساتھ یتیم کا نام بھی ایک جگہ ملتا ہے کہ شہر کے پھاٹک کے اندر جو یتیم ہوں وہ آئیں اور کھائیں اور سیر ہوں۔ یعنی کہ اتنا ذکر ملتا ہے کہ وہ آئیں اور کھائیں اور سیر ہوں، یہ نہیں بتایا کہ ان کے کچھ حقوق ہیں، کہ ان کے مال و اسباب کی حفاظت کریں، یعنی کہ اچھے طریقے سے کریں اور پراپر طریقے سے کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، یہ نہیں بتایا۔ انجیل نے ان بیچاروں کی کوئی داد رسی نہیں کی اور نہ کسی تعلیم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس مظلوم فرقہ کی داد رسی کا وقت اس وقت آیا جب مکہ کا یتیم دین کامل کی شریعت لے کر دنیا میں آیا، لیکن وحی الہی نے سب سے پہلے خود اسی کو خطاب کر کے یاد دلایا، الم یجد کا یتیما فآویٰ فاما الیتیم فلا تقہر، کیا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پایا تو اس نے پناہ دی تو یتیم کو نہ دیا۔ کیا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پایا، مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک یتیم تھے، جبکہ آپ کے چاچا نے، آپ کے دادا جی نے آپ کی پرورش فرمائی، لیکن آپ تھے تو یتیم ہی، آپ کے بابا، آپ کی مما نہیں تھے، کیونکہ ماں باپ کے بغیر تو بچے کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یتیموں کے متعلق اخلاقی ہدایتیں فرماتے رہتے اور قریش کے جفا پیشہ رئیسوں کو اس بے کس گروہ پر رحم و کرم کی دعوت دیتے رہے۔ یعنی کہ آپ جو ہے نا، جب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے یتیموں کے متعلق اخلاقی ہدایتیں فرماتے رہے، یعنی کہ آپ نے یتیموں کے بارے میں پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آپ نے یتیموں کو ایسے خیال رکھنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کو ضروری قرار دیا کہ آپ یتیموں کا خیال رکھیں اور ان کے مال اسباب کا خیال رکھیں۔ تو آپ نے یعنی کہ معاشرے پر جو ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ معاشرے والے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ یتیموں کا خیال رکھیں۔ اور اسلامی حکومت دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور یعنی کہ یتیم خانہ بنایا انہوں نے۔ عرب کی پہلی سرزمین ہے جہاں کسی یتیم خانہ کی بنیاد پڑی، یعنی کہ جو عرب کی جو سرزمین ہے وہ ایک ایسی سرزمین ہے جس پر یتیم خانہ قائم کیا گیا۔ یہ اسلامی حکومت، اسلام کی حکومت دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے یتیم خانہ قائم کیا، ان کے وظیفے مقرر کیے، مکتب قائم کیے۔ یعنی کہ اسلام نے جو ہے نا آ کر ایک
ہنگامہ برپا کیا کہ یتیموں کے حقوق کو ایک باقاعدہ حقوق دیے یتیموں کو، ان کے لیے گارڈین کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی آپ نے ان کو حقوق دیے۔ ان کے معاملات کی دیکھ بھال ہے، آپ نے بھی ان کو ایک حقوق دیا۔ آپ نے ان کو کتنے حقوق دیا؟ آپ نے جیسے ایک بچے کی پرورش کی جاتی ہے، والدین پرورش کرتے ہیں، تو آپ نے یتیموں کی پرورش کو بھی ویسے ہی کہا کہ جیسے آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یتیموں کی بھی ایسے ہی پرورش کریں۔ اور اسی طرح آپ نے بیوہ عورتوں کے حقوق بھی بتائے کہ بیوہ عورتوں کے حقوق وہ ہیں کہ جو یتیموں کے بعد جو ہے نا اصناف انسانی میں سب سے ناچار اور ناتواں گروہ جن سے لطیف کے ان افراد کا ہے جن کو قدرت نے شوروں کے سائے سے محروم کر دیا ہے، وہ بے یار و مددگار اور بے مونس و غمخوار ہیں۔ نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، نہ ان کے تن ڈھکنے کا کوئی فکر ہے۔ عورت کو خدا نے دنیا کی عمری مشکلات سے پرے رکھا تھا اور اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کے حوالے کر دی تھی۔ اب وہ لاچار ان سے دو چار ہے۔ اب غم و الم اور فکر و تردد کے علاوہ بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ ایک بے حامی اور بے محافظ عورت کو دیکھ کر نہ صرف اس کے جسمانی ستانے والے بلکہ اس کے روحانی اور اخلاقی حملہ آور گدھ کی طرح ان کے پاس و پیش منڈلاتے رہتے ہیں اور موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ دنیا کے روزمرہ کے واقعات اور خبرات کی اطلاعی کافی سے زیادہ ثبوت ہیں۔ یہودی مذہب میں بیوہ عورت ایک بھائی کے مرنے کے بعد اس سے دوسرے بھائی کی ملک ہو جاتی تھی۔ یہودی مذہب میں یہ تھا کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا بھائی ہے تو وہ کیا ہو جاتی تھی؟ اس کی ملک ہو جاتی تھی۔ وہ جس طرح چاہتا تھا اس سے معاملہ کر سکتا تھا۔ عورت کی مرضی کو اس کی زن و شوئی کے مجبوراً نا تعلق میں کوئی دخل نہ تھا، یعنی کہ وہ مجبور ہو جاتی تھی کہ میں نے بس اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اسلام نے عورت کو آزادی دی کہ آپ اپنی شادی کا فیصلہ خود کریں، چاہے وہ بیوہ عورت ہے چاہے وہ کنواری عورت ہے۔ آپ نے اس کو آزادی دی ہے کہ وہ چاہے شادی کر سکتی ہے، دوسری شادی اگر بیوہ ہے تو وہ دوسری شادی اپنی مرضی سے کرے گی، یہ نہیں کہا کہ جبراً شادی اس کی کروائی جائے۔ اسلام نے اس میں بہت تبدیلی لائی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اسلام آیا تو اس مظلوم گروہ کی فریاد رسی ہوئی۔ اسلام نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ان کے غیر محدود شوق کے زمانہ کو محدود کر دیا۔ یہ تھا پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اسلام سے پہلے یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ تا حیات اس شوق میں رہتی کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ان کے غیر محدود شوق کو محدود کر دیا اور اتنی مدت تک رکھا جس میں تھوڑا بہت اس کا طبعی غم فراموش ہو سکے اور یہ بھی پتہ لگ سکے کہ اس کو اپنے شوہر سے کوئی حمل تو نہیں۔ اس کے لیے شوق کا ایک زمانہ متعین کیا جس کی حد 4 مہینے 10 دن قرار دی اور اس کا نام عدت رکھا، یعنی شمار کے دن۔ اس مدت گزر جانے کے بعد قانونی حیثیت سے اس کو ہر قسم کے جائز زیب و آرائش کی اجازت دے دی۔ یہ نہیں کیا کہ بس جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے پاس اس نے کچھ نہیں کرنا، اس نے پھر غیر محدود شوق تک رہنا ہے۔ یہ آپ نے ناجائز قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ اس کی ایک مدت ہونی چاہیے جس مدت میں اس کا غم بھی ختم ہو جائے اور اس کا حمل بھی ظاہر ہو جائے۔ اور اس کے شوہر کا اس کا حمل ہے تو وہ اس کا ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ نے پھر اس کا نام عدت رکھا اور اس عدت کی میعاد 4 مہینے 10 دن قرار پائی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا دین مہر اگر اب تک ادا نہ ہو تو اس کا ادا کرنا شوہر کے ترکہ میں سب سے اول ضروری ہے۔ اور یہ بھی ٹھہرایا کہ اگر اس کے شوہر نے اس کا جو مہر ہے وہ ادا نہیں کیا تو جو شوہر کا جو وہ ہے مال ہے اس مال میں سے جو ہے نا اس کے ترکہ میں سے اس کو حصہ دینا ضروری ہے۔
اگر شوہر کی اولاد ہو تو عورت کو 8واں حصہ اور نہ ہو تو 4تھا حصہ دلوایا جائے۔ پھر عورت کو دوسری شادی کے متعلق پوری آزادی بخشی، اس کے سر سے دیوروں اور شوہر کے دوسرے عزیزوں کی ہر قسم کی جابرانہ حکومت کا کلا کما کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے پھر اس کے دیور اس کے مالک ہیں، یہ آپ نے نہیں کہا، آپ نے اس بات سے منع فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی بے جار و مددگار طبقہ کی دوسری امداد یہ ہے کہ جس سوسائٹی سے اس کو اوروں نے نکال دیا ہے اس میں دوبارہ اس کو عزت کے ساتھ داخلہ کا موقع دیا جائے، اور کسی شریک زندگی کی میت کا شرف اس کو دوبارہ بخشا جائے، یعنی کہ وہ دوسری شادی آرام سے کر سکتی ہے، آزادی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ آپ نے اس بات کا حکم فرمایا۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنے میں سے بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو، یہ جن عورتوں کے شوہر نہیں ہیں ان کا نکاح کر دو۔ یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے، یہ ان کی بیوہ عورتوں کے حقوق میں سے ہے کہ وہ ان کے جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہر نہیں ہیں ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور جو لوگ پھر جو ہے نا، آپ نے مستضعفین میں سے غریب و حاجت کے حقوق بھی ہیں کہ ہر انسان خواہ وہ کسی قدر صاحب دولت اور بے نیاز ہو، کسی نہ کسی وقت پر اس پر ایسی آفات پڑتی ہے کہ اس کو دوسروں کا دست نگر بننا پڑتا ہے اور اس کو دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ غریب و حاجت مند جو ہیں ان میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن ایسی مصیبت آ پڑتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، ان کو غریب و حاجت مند کہا جاتا ہے۔ انسانی جماعت کے ہر رکن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایسے مصیبت زدہ بھائی کی ہر طرح مدد کرے اور اپنے موجودہ بہتر حالت پر مغرور ہو کر کبھی کسی حاجت مند کی حاجت روائی سے بے پرواہی نہ برتے اور یہ نہ سمجھے کہ اس کو کبھی کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کے غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ یہ ضرورت مند ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، مجھ پر وقت نہیں آئے گا۔ آپ پر بھی وقت آ سکتا ہے، آپ وہ بھی کسی دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ قرآن پاک میں 2 موقعوں پر ذرا سے فرق سے ایک آیت ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن مسلمانوں کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروموں کے لیے حق ہے۔ سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، لیکن عام شہرت کی بنا پر سائل کے معنی صرف بھیک مانگنے کے لینا ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ سائل مانگنے والے کو کہتے ہیں، لیکن عام شہرت کی بنا پر سائل کے معنی صرف بھیک مانگنے کے لینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ ضرورت مند مراد ہو سکتا ہے جو تم میں سے کسی مالی مدد کا خواستگار ہو۔ یعنی کہ اگر آپ ضرورت یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سائل ہے، اب سائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھیک مانگنے والا ہے آپ اس کو کہیں یہ سائل ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے جو ضرورت مند ہو، جو کسی مالی مشکلات کا شکار ہو، جس کے پاس مال تھا پھر ختم ہو گیا، اس کو آپ سائل بولیں گے۔ اور بعض اس کو محروم کہتے ہیں۔ محروم کی تشریح میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے، یعنی کہ بعض اس کو محروم کہتے ہیں جس کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں۔ کسی نے اس کے ظاہری معنی لیے ہیں کہ جو دولت سے محروم، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی یا کھیتی پر کوئی آسمانی آفت پڑ گئی ہو اور اب وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہو۔ اس معنی کی تائید اہل لغت اور بعض اہل تفسیر کے بیان اور قرآن پاک سے ہوتی ہے، ان کے جنس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اس پر آسمانی آفت آ پڑتی ہے تو اس کو آپ جو ہے نا محروم بولیں گے، یعنی کہ اس کا مال ختم ہو گیا، اس کا ضائع ہو گیا، تو آپ اس کو سائل بولیں گے، محروم بولیں گے، اس پر آپ اس کی مدد کرنا آپ پر فرض ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے حقوق میں سے بھی ایک حق ہے، قرآن پاک میں دوسرے موقع پر ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑک مت، یعنی کہ جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے
تو آپ اس سے غصہ نہیں ہوتے۔ یہ آپ نے تاکید فرمائی کہ غصہ نہیں ہونا، ٹھنڈے مزاج سے سوچنا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے خدا کو ناراضگی ہو جائے، وہ آپ کو اس مصیبت میں ڈال دے جو وہ اس مصیبت میں ہے۔ ان کی سختی نہیں کرنی چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسے انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے جس میں آپ کو غرور ظاہر ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے خدا کو بھی ناراضگی ہو سکتی ہے، اور وہ آپ پر جو مصیبت کا وہ آدمی شکار ہے، آپ کو بھی وہ اس میں کر سکتا ہے مبتلا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے کہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دے یا آپ کو آزاد کر دے، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر آپ نے بیمار کے حقوق بھی متعین کیے۔ اب مستضعفین میں بیمار کے حقوق ہیں کہ جو آدمی بیمار پڑا ہے، جو کما نہیں سکتا، آپ نے جو بہت زیادہ بیمار ہے، علیل ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد کریں، یہ بھی مستضعفین میں سے ہے۔ اور تیمارداری بھی کریں، یہ انسانیت کا ایک فرض ہے۔ اس فرض کا نام عربی میں عیادت ہے، یعنی کہ آپ ان کی عیادت کرنے کو جائیں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ان بیمار کے حقوق ہیں۔ اگر آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ ان کی خبر گیری نہیں کر سکتے، تو پھر آپ انسانیت میں سے شامل نہیں ہیں، بلکہ انسان کا شمار ہونا بھی مشکل ہے۔ یعنی کہ ان کی تیمارداری کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ بیماروں کے حقوق ہیں، اور اس معاشرتی لوگوں کے، جو معاشرے کے لوگ ہیں، ان کا ایک فرض ہے۔ اور اس فرض کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ عیادت کہا جاتا ہے۔ اور ان بیماروں کے ساتھ اسلام نے سب سے پہلے ہمدردی سکھائی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ 2-3 لفظ رحم کے ساتھ بولتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، تو پھر وہ خوشی سی محسوس کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی بیماری ٹلنے لگتی ہے، وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس نہیں کرتا۔ قرآن نے اس کے لیے ایک کل اصول بنا دیا ہے، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ۔ نہ اندھے پر تنگی ہے کہ وہ جہاد میں شریک ہو، اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر۔ یعنی کہ آپ نے لنگڑے پر اور اندھے پر اور بیمار پر جہاد فرض نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لنگڑا ہے، جو اندھا ہے، اور جو تنگ دست ہے اور بیمار ہے، وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بیماروں کے لیے وضو معاف ہے، یعنی کہ اگر کوئی مریض ہے، وضو نہیں کر سکتا، لیکن وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن آپ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ آپ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ علیل ہے، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہے، وہ نماز کو ادا کرے۔ اور نماز کو ہر حالت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ کھڑے ہو کر ہو، چاہے وہ بیٹھ کر ہو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، یعنی کہ نماز کو ہر حالت میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو اسلام نے مسلمانوں کی بیماری کی تکلیف کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی حالت میں غم کی بجائے خوشخبری بنا دیا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے اور صبر کے ساتھ بیماری کی تکلیفوں کو برداشت کرے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آخرت کے عذاب شدید سے بچانے کے لیے وہ اس کے گناہوں کا معاوضہ بن کر آ جاتی ہے، اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس دنیا میں، تو وہ تمام جو بیمار ہوتا ہے اور بیماری کے دوران جو وہ تکلیف برداشت کرتا ہے، تو وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا اہم ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے غلاموں کے حقوق بھی مقرر کیے کہ یہ بھی مستضعفین ہیں، یہ غلاموں کے حقوق ہیں۔ کہ غلاموں کے حقوق کیا ہیں؟ غلام لوگ کون ہیں؟ غلام لوگ وہ ہیں، انسانیت کے کمزور اور ناتواں طبقوں میں غلاموں کی بھی ایک جماعت ہے۔ ہم کو دنیا کی تاریخ جب سے معلوم ہے، یہ طبقہ موجود نظر آتا ہے، یعنی کہ یہ ختم نہیں ہوا۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تو غلامی کا جو تصور ہے وہ موجود ہے، تاریخ میں اس کا تصور موجود ہے۔ قومی اور فاتح قوموں نے ہمیشہ مفتوح قوم کے افراد کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے، یعنی خود بادشاہ بن کر عیش و راحت، سیر و تفریح اور حکومت و شہنشاہی کے کام کیے،
اور مفتوح قوم افراد سے کان کنی کاشتکاری اور محنت مزدوری کے مشقت والے کام لیے۔ ہندوؤں میں اچھوت قومیں اس کی یادگار ہیں۔ مصریوں میں قید بنی اسرائیل کی یہی کیفیت تھی۔ رومیوں میں غیر رومی اسی غلامی اور مشقت و محنت کے کاموں میں مصروف رکھے جاتے تھے، اور عربوں میں بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ تھا۔ بلکہ عربوں میں قبائلی نظام ہونے کے سبب ہر وہ شخص جو کسی قبیلہ سے وابستہ تھا وہ مظلوم اور ہر قبیلہ کے آدمیوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق تھا، کیونکہ اس کو اپنی حفاظت کے لیے کسی قبیلہ کی قوت حاصل نہ تھی۔ چنانچہ اسلام کے آغاز میں ظالم قریشیوں نے جن لوگوں پر سب سے زیادہ ستم ڈھائے وہ یہی تھے۔ اسلام زیر دست کی مدد اور کمزوروں کی حمایت میں اٹھا تھا۔ نبوت سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاہدہ فضول میں شرکت کی تھی اور جس کو نبوت کے بعد بھی پورا کرنا اپنا فرض جانتے تھے، وہ اسی غرض سے منعقد ہوا تھا کہ ان زیر دستوں کی حفاظت اور حمایت کی جائے۔ اسی لیے اسلام کی آواز پر قریش کے رئیسوں سے پہلے قریش کے غلاموں اور کنیزوں نے لبیک کہا، یعنی کہ جب اسلام کی آواز اٹھی تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ قریش کے رئیسوں سے پہلے قریش کے غلاموں اور کنیزوں نے لبیک کہا، یعنی کہ قریش کے جو غلام تھے اور جو کنیزیں تھیں انہوں نے آپ کو لبیک کہا۔ چنانچہ زید بن حارث ان میں سے ہیں، خباب بن الارت، بلال حبشی ہیں، یاسر یمنی ہیں، عمار ہیں، صہیب ہیں، ابو فقی ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، اور سالم غلاموں میں لبینہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس اور سمیہ لونڈیوں میں سب سے پہلے اسلام کی آغوش میں آئیں۔ یعنی کہ جب آپ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، اسلام کی آواز بلند ہوئی، تو قریش کے رئیسوں سے پہلے قریش کے غلاموں نے اور کنیزوں نے لبیک کہا۔ ان میں زید بن حارث ہیں، بلال حبشی ہیں، یاسر یمنی ہیں، عمار ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں جو ہے نا لبینہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس اور سمیہ لونڈیوں میں سب سے پہلے اسلام کی آغوش میں آئیں۔ اور زید بن حارث کے سوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں پرورش پا رہے تھے، سب سے پہلے اسلام کی محبت اور الفت میں سخت سے سخت کڑیاں جھیلی، اور بعض نے اسی راہ میں اپنی جانیں بھی دی۔ یعنی کہ جب آپ نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو زید بن حارث کے علاوہ آپ کے سائے میں جو غلام تھے وہ آپ کے پاس تھے، آپ کے سایہ شفقت میں تھے، تو انہوں نے اس محبت میں کیونکہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، ان کو برابر کا حقوق ملتے تھے ان کو، تو آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے وہ اسلام سے محبت اور الفت میں سخت سے سخت کڑیاں جھیلتے رہے، اور بعض نے تو اسی راہ میں اپنی جانیں بھی دی۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی تحریک کا لازمی جز بنا لیا، غلاموں کی آزادی کو بڑے ثواب کا کام قرار دیا۔ سورۃ بلد میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، جن کاموں کو گھاٹی بتایا گیا ان میں ایک تحریر رقبہ، گردن سے غلامی کی رسی کو کھولنا بھی ہے۔ چنانچہ مکہ کی پرخطر زندگی میں بھی حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر اور دوسرے اہل ثروت مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ یعنی کہ یہ تین لوگ تھے، حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے اہل ثروت، جو اتنا مال رکھتے تھے کہ غلاموں کو آزاد کر سکیں، تو وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے رہے۔ مدینہ آ کر اس تحریک نے اور فروغ پایا، یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنے والی جو تحریک تھی وہ اس نے بہت فروغ پایا اور بہت سی فروغ گزاشتوں کا کفارہ قرار پایا، اور غلاموں کی آزادی کرنے کے لیے بہت سی ترغیبات کا اعلان کیا گیا۔ یعنی کہ بہت سی میں آپ سے کیا بولوں کہ بہت سی ترکیبیں سوچی گئی کہ ایسے کرنا چاہیے، غلاموں کے یہ حقوق ہونے چاہیے، غلاموں کے یہ حقوق ہونے چاہیے۔ یعنی کہ ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، تو آپ ان کو کھانے پینے کا حکم دیا کہ ان کو برابر میں کھانا کھلایا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔
تو صحابہ نے اپنے پیغمبر کی اس آواز پر لبیک کہا اور چند روز میں غلاموں کی دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔ حضرت حکیم بن حزام نے جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے ہیں، اسلام کے بعد 100 غلام آزاد کیے۔ یعنی جو حکیم تھے حضرت حکیم بن حزام، جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور اسلام کے بعد 100 غلام آزاد کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے صرف ایک قسم کے کفارے میں 40 غلام آزاد کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر 1000 اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلاموں کی آزادی کی نعمت عطا کی۔ شرک کی ممانعت کے بعد اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ ان بندوں میں سر فہرست جن لوگوں کے نام ہیں ان میں یہ مظلوم طبقہ بھی شامل ہے، یعنی کہ جو غلام ہیں ان کا حقوق بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر صحابہ نے اس طرح عمل کیا، یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو تم خود کھاتے ہو وہ دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی وہی پہناؤ، جن کے غلاموں کو بھی وہی پہناؤ جو آپ خود پہنتے ہو، اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کو اتنا کام دو جتنا وہ اٹھا سکیں، ان پر زائد بھاری بوجھ نہ لادا جائے۔ ان کو اتنا کام دیا جن کے ان کی استطاعت کے مطابق کام ان کو دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرورت سے زیادہ بھاری کام ان کو دے دیں اور وہ ان کو جو ہے نا کام وہ نہ کر سکیں، پورا نہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر صحابہ نے اس طرح عمل کیا، یعنی کہ جب آپ نے ان باتوں کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کو بوجھ نہیں ڈالنا، تو صحابہ کرام نے ان باتوں پر اس طرح عمل کیا کہ ان کے غلاموں اور آقاؤں کے درمیان تمیز مشکل ہو گئی۔ اس لیے خانماں افراد کو ان کے آقاؤں کے گھر کا غلام بنا کر نہیں بلکہ ایک طرح سے ارکان اور ممبر بنا کر رکھا ہے۔ جس غلام کو آزاد کرے گا وہ اسی کے علاقہ مندوں میں شمار ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فوجی افسروں کو حکم دیا تھا کہ رومی اور عجمی آزاد غلام جو مسلمان ہو گئے ہوں ان کو ان کے قدیم آقاؤں کے خاندانوں میں شمار کرو، جو ان کا حق ہو وہ ان کا ہو، اور اگر یہ غلام چاہیں تو اپنا ایک الگ مستقل قبیلہ بنا لیں۔ ان تعلیمات نے ان غلاموں کو غلام نہیں بلکہ اسلام کا سردار اور مملکتوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اسلام کی تاریخ ان واقعات سے لبریز ہے۔ ان کے جو غلام تھے انہوں نے اسلام نے ان کو اتنے حقوق دیے کہ وہ آ کر اسلام کے نہ صرف سردار بنے بلکہ کئی سلطنتوں کے بادشاہ بھی بنے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔